حدیث نمبر 4493 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت سفیان نے خود میرے روبرو بیان کیا، انہوں نے فرمایا جس مدت میں میرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ تھا، میں شام میں گیا اور ابھی میں شام میں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی روم کے بادشاہ ہرکل کے پاس پہنچا۔ فرماتے ہیں حضرت دہیہ کلبی یہ خط لے کر آئے تھے، انہوں نے یہ مکتوب بصرہ کے حاکم کو پہنچایا اور اس نے وہ مکتوب ہرکل تک پہنچایا۔ ہرکل نے پوچھا کیا یہاں اس شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا کوئی فرد ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرماتے ہیں پھر مجھے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بلایا گیا، ہم ہرکل کے پاس پہنچے تو اس نے ہمیں اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا تم میں سے کون اس شخص کا قریبی رشتہ دار ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا میں ہوں۔ انہوں نے مجھے اس بادشاہ کے سامنے بٹھایا اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھایا، پھر اس نے اپنے ترجمان کو بلایا اور اس سے کہا کہ ان سے کہو میں ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھوں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر یہ ابو سفیان مجھ سے جھوٹ بولے تو تم مجھے بتا دینا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ وہ لوگ مجھ کو جھوٹا کہیں گے تو میں جھوٹ بول دیتا۔ اس کے بعد اس نے ترجمان سے کہا ان سے پوچھو کہ تم میں اس شخص کا نسب کیسا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا وہ ہم میں اچھے نسب والا ہے۔ اس نے کہا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس کے اس دعوے سے پہلے تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اس کی پیروی کون کر رہا ہے؟ نچلے طبقہ کے لوگ ہیں یا اعلیٰ طبقہ کے؟ میں نے کہا نچلے طبقہ کے لوگ ہیں۔ اس نے پوچھا کیا وہ پیروکار بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں بلکہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ناراض ہو کر اس دین سے پھرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس کے ساتھ تمہاری جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ میں نے کہا ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ایک ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے چھین لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے چھین لیتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا انہوں نے کبھی عہد شکنی کی ہے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن اب معلوم نہیں کہ وہ اس معاہدے میں ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ابو سفیان فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اپنی گفتگو میں سوائے اس ایک جملے کے کسی اور بات کو اپنی گفتگو میں شامل کرنے کا موقع نہ ملا۔ اس نے پوچھا کیا اس سے پہلے بھی کسی نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے اپنے مترجم سے کہا اس سے کہو میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ تم لوگوں میں اچھے نسب والے ہیں، اور یہی طریقہ ہے انبیاء کرام اپنی قوم کے سب سے اچھے حسب میں معبوس ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہو گزرا ہے تو تم نے کہا نہیں۔ میں نے سوچا اگر ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے آباء کی حکومت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیروکار نچلے درجہ کے لوگ ہیں یا صاحب حیثیت ہیں؟ تم نے کہا وہ پسماندہ لوگ ہیں اور رسولوں کے پیروکار ایسے لوگ ہی رہے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس کے دعویٰ سے پہلے تم لوگوں نے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے جان لیا کہ وہ ایسے شخص نہیں ہیں جو لوگوں پر جھوٹ باندھتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان سے ناراض ہو کر ان کے دین سے پھرا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی یہی حالت ہوتی ہے جب وہ دل کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، دل میں رچ بس جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ لوگ ان کے پیروکار زیادہ ہو رہے ہیں یا کم؟ تم نے کہا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں، اور ایمان کی یہی حالت ہے حتیٰ کہ وہ مکمل ہو جائے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تمہارے اور ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے؟ تو تم نے کہا ہاں تم نے ان سے لڑائی کی ہے، اور وہ لڑائی تمہارے ان کے درمیان جنگ کے ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ تم سے کھینچتے ہیں اور کبھی تم ان سے کھینچتے ہو۔ رسولوں کا معاملہ اسی طرح رہا ہے، وہ آزمائے جاتے رہیں، پھر آخری فتح ان کی ہوتی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا کہ انہوں نے کبھی عہد شکنی کی ہے؟ تم نے بتایا کہ وہ عہد شکنی نہیں کرتے۔ تو رسولوں کا معاملہ اسی طرح رہا ہے، وہ عہد شکنی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان سے پہلے کبھی کسی نے دعویٰ کیا تھا؟ تو
تو تم نے کہا نہیں، تو میں نے سوچا اگر ان سے پہلے کسی نے دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ اس شخص نے اس سے پہلے قول کی اتباع کی ہے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں پھر ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ اس نے کہا اگر تم نے سچ بیان کیا ہے تو وہ نبی ہیں، اور مجھے علم تھا کہ وہ تشریف لائیں گے، لیکن میرا خیال نہیں تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوں گے، اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ جاؤں گا تو میں ان سے ضرور ملاقات کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا، اور ان کی حکومت یہاں تک ضرور پہنچے گی۔ راوی فرماتے ہیں پھر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی منگوا کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکتوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف سے ہے، اس کو سلام ہو جو ہدایت کا پیروکار ہے۔ اس کے بعد واضح ہو کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے، اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا کرے گا، اگر تم منہ پھیر لو تو تمہارے پیروکار کے اعراض کا گناہ بھی تم پر ہوگا، اور اہل کتاب اس کلمہ کی طرف آؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم ایک دوسرے کو اپنا رب نہ ٹھہرائیں۔ اگر وہ اس سے اعراض کریں تو کہہ دو کہ تم گواہ ہو جاؤ ہم مسلمان ہیں۔ جب وہ بادشاہ مکتوب گرامی پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے پاس آوازیں بلند ہوئی اور شور مچ گیا، اس نے ہمارے بارے میں حکم دیا تو ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں باہر آنے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابن ابی کبشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بڑھ گئی ہے، کیونکہ روم کا بادشاہ بھی ان سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے ہمیشہ یقین رہا کہ آپ ان قریب غالب آئیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا۔ حدیث نمبر 4494۔ حضرت امام مسلم نے ایک اور سند سے بھی یہ حدیث نقل کی ہے، اس میں یوں ہے کہ فارس ایران کو شکست دینے کے بعد جب کیسر روم حمص سے ایلیا بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اسے امتحان میں کامیابی عطا کی، اور اس حدیث میں الفاظ یوں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نیز اریسین کی جگہ یریسین کا لفظ ہے۔ اسی طرح دعائیتاً اسلام کی جگہ بدعائیت الاسلام کے الفاظ ہیں۔